بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید والفرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے روزے کی فرضیت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اب ہم روزے کی فرضیت کے بارے میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے روزے ایمان کی حالت میں رکھے، بحالت ایمان میں رکھے، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے رمضان المبارک کی، اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ اسی طرح سنن نسائی میں ہے، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے جیسے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈھال ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح ارشاد فرما دیا کہ جیسے جنگ میں ڈھال کام آتی ہے، جیسے جنگ میں ڈھال جسم کے اوپر کوئی ضرب نہیں لگنے دیتی، اسی طرح روزہ بھی انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ روزہ بھی روزہ دار کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، روزہ دار کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیتا۔ اب ہم ایک اور حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں، وہ بھی سنن ابن ماجہ میں ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک یا اس سے بھی زیادہ جتنا اللہ وحدہ لا شریک چاہے کر دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کتنا مہربان ہے اپنے انسان کے اوپر۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، روزہ اس سے مستثنی ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اب اس حدیث مبارکہ سے تو یہ چیز بہت واضح ہو جاتی ہے کہ اعمال صالحہ کا ثواب اور صدق نیت اور اخلاص کی وجہ سے 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا تک، بلکہ بعض اوقات 700 گنا سے بھی کہیں زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، جتنا اللہ وحدہ لا شریک، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ جتنا بھی چاہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ جتنا چاہتا ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی روزے کا جو ثواب ہے وہ کسی کاؤنٹنگ میں نہیں آتا، چونکہ روزہ خدا کے لیے ہے اور خدا ہی اس کا اجر دیتا ہے۔ یہ کسی کاؤنٹنگ میں نہیں آتا، یہ کسی ناپ تول میں نہیں آتا، یہ کسی بھی پیمانے میں نہیں آتا، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ روزے کا ثواب کتنا ہے۔ اس کا بہتر علم اللہ وحدہ لا شریک ہی جانتا ہے۔ روزے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی اتنی زیادہ فضیلت کے اسباب کیا ہیں۔ نمبر 1 جو پہلا سبب دیکھنے میں ہے وہ یہ ہے کہ روزہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ روزہ ایک ایسی مخفی عبادت ہے جو کسی کو معلوم نہیں ہوتی، اور یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک پردہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ نہاتا بھی ہے، وضو بھی کرتا ہے اور غسل بھی کرتا ہے اور کلی بھی کرتا ہے، غرارے بھی کرتا ہے، لیکن اس کے توکل کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ پانی کی ایک بوند تک اپنے حلق میں نہیں جانے دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک پر توکل کی کتنی بہترین مثال ہے کہ وہ ایک پانی کی بوند تک اپنے حلق میں نہیں جانے دیتا، اور یہ اللہ پاک کو یہ توکل اتنا زیادہ پسند ہے انسان کا کہ وہ اس کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، اور اس کا اجر و ثواب اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اگر ہم اس کا دوسرا سبب دیکھیں تو روزے میں نفس کشی ہے۔ روزے میں نفس کشی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ مشقت اور جسم کو صبر و برداشت کی پٹی سے گزرنا پڑتا ہے، اپنی بہت ساری نفسانی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور ایسی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے کہ جس کی کسی اور عبادت میں مثال نہیں ملتی۔ نہ ہی اتنے زیادہ صبر کی مثال ملتی ہے اور نہ ہی اتنی جو مشقت ہے اس کی کوئی مثال ملتی ہے۔ اگر ہم تیسرا سبب دیکھیں تو روزے میں ریاکاری یا دکھاوے کا عمل دخل بالکل نہیں ہوتا، جبکہ دوسری عبادات میں جس طرح کہ نماز ہے یا حج ہے یا زکوٰۃ ہے تو اس میں ریاکاری یا دکھاوے کا شائبہ ہو سکتا ہے، لیکن روزے میں ہرگز اس کا شائبہ تک نہیں ہوتا۔ اگر ہم روزے کی فرضیت اور فضیلت کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں اس کا چوتھا سبب دیکھتے ہیں
تو وہ یہ کہ کھانے پینے سے استغنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ روزے دار اگرچہ اللہ تعالیٰ کی صفت سے متشابہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ایک لحاظ سے اپنے اندر خلق پیدا کر کے مقرب الہی کا حقدار ضرور بر ضرور بن جاتا ہے، اور اللہ پاک کو انسان کے اوپر بہت زیادہ پیار آتا ہے۔ اگر ہم اسی طرح روزے کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں اگر ہم اس کا 5واں سبب دیکھتے ہیں تو روزے کے ثواب کا علم اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ اور کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا روزے کا ثواب کا علم کسی کو اللہ پاک نے بتایا ہی نہیں ہے، جبکہ باقی جتنی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر واضح کر دیا کہ اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا اجر و ثواب ہے، لیکن روزے کا اللہ پاک نے اپنے حد تک رکھا کہ میں جتنا چاہوں گا اس کا ثواب اس کو دوں گا۔ یعنی انٹینسٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کی نیت کو دیکھنا ہے اور اس کے جو اس نے نبھانے کے عمل کو دیکھنا ہے کہ وہ کتنے توکل کے ساتھ، کتنی لگن کے ساتھ، کتنی جستجو کے ساتھ اور کتنی محنت کے ساتھ اور کتنے یقین کے ساتھ روزے کو نبھاتا ہے اور پورا کرتا ہے۔ اور جو روزے میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شرعی احکامات دی ہیں، اگر ان کے اوپر پورا اترتا ہے، جو اتنی انٹینسٹی سے ساتھ وہ پورا اترے گا، اللہ وحدہ لا شریک بھی اتنا ہی اس کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا کر عطا کرے گا۔ اگر ہم روزے کی فرضیت کے بارے میں 6 سبب کو دیکھتے ہیں تو روزہ ایسی عبادت ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان کیسا خوبصورت پردہ ہے، کیسا زبردست پردہ ہے کہ یہ فرشتوں سے بھی پوشیدہ ہے۔ اگر ہم روزے کی فرضیت اور فضیلت کے بارے میں 7واں سبب نوٹ کرتے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ نوٹیبل ہے۔ اس میں ہے کہ روزہ کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف شرف اور عظمت کے لیے ہے، جیسا کہ بیت اللہ کی اضافت محض تعلیم و شرف کے باعث ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو ہر گھر اللہ وحدہ لا شریک کا ہی ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو کسی جگہ باؤنڈ نہیں کرنا چاہیے، وہ تو خالق کائنات ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اگر ہم روزے کی فرضیت اور فضیلت کا 8واں سبب دیکھتے ہیں تو روزے دار اپنے اندر ملائکہ کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کوشش کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے اور اللہ کو بہت محبوب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم روزے کی فرضیت، فضیلت اور اہمیت کا ایک اور سبب نوٹ کرتے ہیں، 9واں سبب دیکھتے ہیں، تو یہ ہے کہ جو جزا ہے صبر کی اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد مقرر نہیں ہے، اور روزہ تو بیسیکلی ہے ہی صبر، تو اس کی اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ اہمیت بیان کی ہے کہ جس کا حساب نہیں۔ رمضان کے روزوں کی جزا کو بے حد قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور اللہ رب العزت فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، میں ہی اس کا بدل دوں گا۔